بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافیے میں تو آپ نے پڑھ لیے، تو یہ صافیے کی شرح پہلے پڑھیں پھر آگے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. توجہ جی علماء کرام، فعل ما لم یسمى فاعلہ، جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ فعل معلوم کے بیان سے تو شروع ہوتے ہیں فعل مجہول کے بیان میں. تو پس فرمایا فعل ما لم یسمى فاعلہ، اضافت فعل کی ما لم یسمى فاعلہ کی طرف بیانیہ ہے، یہ اضافت عام کی ہے خاص کی طرف. اور کلمہ ما موصوفہ ہے، عبارت ہے مفعول سے، یعنی فعل مفعول کا کہ نہیں نام لیا گیا اس کے فاعل کا. اور جب یوں کہا جائے کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، تو اب ما عبارت ہوتا ہے فعل سے، یعنی مفعول فعل کا جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا. باقی یہ یسمى صیغہ بتایا یہ مضارع مجہول ہے، اور چونکہ لم یسمى ہے تو پھر اس کا لام کلمہ جازم کی وجہ سے حذف ہے. فاعلہ اس کا نائب فاعل ہے. اور نہیں مخفی وہ جو اس نام رکھنے میں ہے، من بیانیہ یعنی لفظ کی مناسبت اپنے مدلول کے لیے، کیونکہ لم یسمى فعل مجہول ہے نا، تو سمجھ آ گیا جی. اور نام رکھا گیا اس کا فعل مجہول بھی، فعل ما لم یسمى فاعل بھی کہتے ہیں اور فعل مجہول بھی کہتے ہیں، فعل مبنی للمفعول بھی کہتے ہیں، فعل دوجا فعل تین نہ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ بندہ اقتناء تین. جان اس بات کو کہ بعض افعال مختص ہوتے ہیں بنائے مجہول کے ساتھ، وہ نہیں مستعمل ہوتے صیغہ معلوم کے ساتھ. جیسے جنہ اے مجہول ہی ہے، مجنون ہو گیا. ہما بخار زدہ ہو گیا. اغمیا اس پر بیہوشی طاری ہوگی. اسی طرح یکرہ ہو، یستحب، یہ سارے جڑے نا مجہول استعمال ہوندے نے، کیونکہ انہاں کول جڑا استعمال ہوندا ہے اسم مفعول ہوندا ہے جی. اچھا جی، فعل ما لم یسمى فاعلہ ہوا وہ فعل ہے کہ حذف کیا گیا فاعل اس کا اور قائم کیا گیا مفعول کو مقام فاعل کے. یہ کس لیے؟ اختصار کے لیے یا ابہام ڈالنے کے لیے کہ مخاطب کو پتہ نہ چلے کہ کام کس کی ہے، یا فاعل سے جہالت کی وجہ کے کہ فاعل کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یا غیر اس کا اغراض سے. پس کہہ تو ضرب زید امرن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کہہ تو ضرب امرن مارا گیا امر جی. باقی یہ نائب فاعل کے جو مسائل ہیں وہ مرفوعات میں گزر گئے ہیں کہ کوئی نہیں گزرے، تحقیق گزر گئے احکام نائب فاعل کے مرفوعات میں. غرض یہاں کیفیت ہے فعل مجہول کی بنا کی فعل معلوم سے بندہ کیویں میں. پس فرمایا پس فَإِنْ كَانَ پس اگر ہو فعل، وہ فعل کے ارادہ کیا گیا اس کی بنا کا کس کے لیے، اگر وہ فعل ماضی ہو مضارع نہ ہو تو اس کے اول کو ضمہ دیا جائے گا، اس کے آخر کے ما قبل کو، جیسے ضربہ سے ضربہ، اکرم سے وغیرہما. اچھا جی، محض بدلایا گیا صیغہ. کیوں بدلایا ہے؟ واسطے فرق کرنے کے معلوم اور مجہول کے درمیان. اور سوال ہے پھر صرف کلے ضمے تے اختصار کرو یا کلے آخر دے ما قبل دے کسرے تے اختصار کرو، کہندے نے ایک پاسے کریے تے پھر رولا پہ جاندہ، تو رولا کڈے. ماض نے اختصار کیا گیا اول کے ضمے پر
تاکہ نہ ملتبس ہو جائے ماضی باب فعال سے مضارع مجہول کے ساتھ. مثلاً یہ جڑا ہے نا مضارع مجہول او لامو کی ہے تو اگر آخر صرف ضمے پر اکتفا کریں تو اس کا جو ہے کیا نام ہے ماضی مجہول بنے گی کی باب فعال دی او لاما تے مضارع مجہول او لامو تاخر چ وقف چ کریے. اور سوال ہے نہیں اختصار کیا گیا آخر کے ما قبل کے کسرے پر تاکہ نہ ملتبس ہو جائے تاکہ نہ ملتبس ہو جائے کون ماضی مجہول ماضی معلوم کے ساتھ ہے نا. اینج گل بننی ہے نا. ہاں مضارع مجہول نہیں کون عالمہ معلوم ہے تے عالمہ ہی پتہ نہیں چلے گا جی باب عالمہ میں کیونکہ آخر تے کسرہ ہے تو وہ معلوم بھی عالمہ تو مجہول بھی. اچھا جی اور ضمہ دیا جائے گا حرف ثالث کو حمزہ وصل کے ساتھ ان ابواب میں جن میں حمزہ وصل ہے جیسے ان تولے کا ان تالا کا سے ان تولے کا ایک تاسابہ سے استخراجہ سے پس کہے تو ماضی مجہول میں ان تولے کا اکتو سے باستخرجا حمزے کے ضمے کے ساتھ اور حرف ثالث کے ضمے کے ساتھ اور ایتھے ان تولے کا میں تو ہے اور اکتو سے بات استخرجا میں تا ہے اور کسرہ ہے آخر کے ما قبل کا. اور ضمہ دیا گیا ہے حرف ثالث کو حمزے کے ضمے کے ساتھ کیوں کیتا کلے حمزے نو مضموم کر دیو تیسرے تے کیوں پار پایا ہے سنے ہی. اور نے اکتفا کیا گیا حمزے کے ضمے کے ساتھ وجہ اس لیے کہ حمزے اری ساکت ہو جاتے ہیں کس وقت تو پاس التباس آ جائے گا ماضی مجہول کا کس کے ساتھ امر حاضر کے ساتھ درج اور وقف میں جی تو او بنے گا ماضی ایسی نا ان طالق کی طالے کا اتے آئی واؤ بن گیا ون طالے کا امر بھی ون طالق تو وقف کریں گے دیکھو جو ہو گئے ایویں وقت سب تے وقت سبا وستخرج تے وستخرجا ایکو جا ہو گیا وقف اچھے. اس لیے کیا کیا تیسرے کو بھی ضمہ دے اب نہیں التباس کیونکہ ون تولے کا کی امر ون طالق. اور ثانی کو ضمہ دیا جائے گا تا کے ساتھ کس کے ساتھ یعنی ضمہ دیا جائے گا حرف ثانی کو ماضی معلوم سے ان ابواب میں جن کے اول میں باب تفاعل ایک تفاعل دو تے تفاعل تین وہ تیسرا ذکر کو نہیں کیتا ہے تھے. پس کہے تم تعلمہ میں تو علمہ تجاہلہ میں تو جوہلا تے تدحراجہ میں انج بے ضم تا اور حرف ثانی یعنی عین کو اور جیم کو تھے تاکہ نہ ملتبس ہو جائے کس کے ساتھ ملتبس ہو جائے ماضی مجہول کیوں کہ مضارع کی بنتا ہے اگر کی کریے بھائی صرف اول کو ضمہ دئیے تو بنے گا تو علمہ کی بنے گا تو وقف کریے تے باب علامہ دا مضارع معلوم مضارع. اچھا جی جب کہے گا تو علم تے تو جاہل بے فتح حرف ثانی رف ثانی نہیں بے حرف بے فتح حرف ثانی کے ساتھ اور ملتبس ہو جائے گا تو دحرج مضارع معلوم باب دحراجہ کے ساتھ. اگر ثانی کو ضمہ نہ دیں تو دحرجہ تو بنے گا تو دحرجہ تے وقف کریں گے تے دحراجہ دا مضارع بھی ایشا بس
یہ سارے دی کٹھی دلیل دیتی ہے. خوف اللب سے یہ علت ہے حرف ثالث کے ضمے کی حمزے وصلی میں، اور علت ہے ثانی کی اول کے ضمے کے ساتھ، بلکہ یہ علت ہے سب کی علی سبیل التنازع سارے دی کما قلنا. اور معتل العین ماضی مجہول سے جیسے قیلا طبیہ آئی ہیں اس میں 3 لغتیں، ایک ان کی وہ افصح ہے ان تینوں میں، وہ ہے قیلا اور بیا. اصل ان کا قویلا بویا تھا، نقل کی گئی حرکت واو کی اور ان 2 کے ما قبل کی طرف، کاف اور با کی طرف. پھر واو ساکن ما قبل مکسور واو کو بدلایا یا سے لانکسار ما قبلہا، تو ہو گیا قیلا. اور یا مکسورہ کے ساتھ، یا کے ساتھ کہ مکسور ہے ما قبل اس کا، یا کے ساتھ صریحاً، اور کسرے کا اشباہ کی اشباہ مطلب انہیں ان کا ذریعہ کی بازریہ بی پڑھنے اشباہ ہے بھائی، ان بھی اشباہ کیونکہ وہ یا ساکن ہے خام خواہ اشباہ ہونا ہے. اچھا جی، اور آیا اشمام کیا ہے؟ لو جا جی اشمام کر کے چڑھنا جی. یعنی لغت ثانیہ قیلا اور بیا میں آیا ہے کون؟ اشمام. سنو آگے بھی پڑھیا پتر، وہ ہے تیار کرنا ہونٹوں کو تلفظ کے لیے ضمے کے ساتھ بغیر تلفظ کرنے کے سری، بلکہ اس حیثیت سے کہ پیدا ہو اس سے رایا ضمے کی بو اور میلان کرے یا کدھر تھوڑا سا، اور نہیں جانتا اس کو مگر قاری عبداللہ صاحب جو کہ بصیر ہیں. یہی کو نہیں مرے گا تو اچھا ٹھیک بیٹھے ہیں جی، جو کہ بصیر بالقرات ہے. سنیں اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو ہے قیلا، اصل ہے کہ اور گول کر کے نا قیلا بیا، سمجھی نا جی، بھی پہلے گول کرنے نے بھی واو پڑھا بھی پیش پڑھو ہے تو پھر پڑھنا کی ہے زیر قیلا. یہ مطلب ہے عربیاں دا طریقہ ہے کر کے بھی پتہ لگے بس ضمہ سی تو ہوں پڑھ دے کسرہ پہ جی. اچھا جی توجہ کرو، پکا لو اشمام جے. اور یہ تاکہ دلالت کرے اشمام اس بات پر، اور بھی اشمام ہیں اس بات پر کہ ما قبل اس کا مضموم تھا اصل میں، اور اے دوجی لغت اشمام والی، اور یہ لغت بھی فصیحہ ہے، یہ لغت فصیحہ ہے. اور لغت ثالثہ یہ کہ تلفظ کرے واو کے ساتھ، واو صریحاً کے ساتھ، قویلا سے واو ساکن کر کے، کولا بوجیا سے یا ساکن کر کے، پھر یا ساکن ما قبل مضموم یا کو، تو بن گیا بو بے ضم اول سکون واو. تے قلب یا کس کے ساتھ؟ بوا میں. کیوں؟ باوجہ ساکن ہونے یا کے اور ما قبل کے. اور یہ لغت بھی، یہ لغت ضعیفہ ہے، یہ لغت ضعیفہ ہے. سنیں جیسا کہ کہا ان کے قائل نے تھلے نہ لکھا جی اور روبہ بن عبداللہ حجاج تیمی سعدی من الفصائل مشہورین فوت ہویا ہے 145 وچ، انہوں دا شاعر ہے. ان کے قائل نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا آکھیا انہیں؟ او ویکھو او تھلے پہلا مصرع تھلے، او صدر و عادل بیتو لیتا وحل ینفع شیئن لیتو، لیتا کیا نفع دیتا ہے کسی شے کا لیتو، او کاش، او کیا ہے لیتا بھی کسی شے کا نفع دیندہ ہے. اگلا شعر ہے لیتا شبابن بوا فشترے تو، کاش جوانی وکدی ہندی اسی مل گھن گھن دے جی. لیتا بوا او ماں نحن فی بوا ہے، تو کہتے جوانی وکدی ہندی نا تو میں تو شہر پہ آدھے بھی لیتا بھی کسی شہر کو نفع دیندہ اندر نہیں دیندہ جی. کون؟ کاش کی کاش نفع نہیں دیندہ جی. لیتا وحل ینفع شیئن لیتو،
لیتا شبابن بوا فشتریت مثلہ، اور اسی کی مثل یعنی باب کیلا اور بیا کی مثل ہے وجوہ ثلاثہ میں باب اختیرا اور باب اس لیے کہ اصل ان دونوں کا اختو جیرا اور سمجھی نا، کیونکہ انہوں نے زید لاؤ تے پیچھے نکل دے تو جیرا تے کوبے دا تے اے بن گیا بو جیرا تے کوبیلا بن گیا، کس میں ضمے کے وقوع میں فا پر اور وقوع کسرہ بعد اس کے واو پر اور یا پر، پس جائز ہے اس میں وہ جو جائز ہے کس میں، پس کہا جائے گا افصح میں کی، اور جائز ہے اس بغیر اشمام کرو، جائز ہے اس میں اختیرا انقید ہے، اور جائز ہے واو پس کہہ تم سوائے اس تو خیرات اقیمہ کے نہیں ہے مثل بیا اور کیلا کے کون، تین وجہوں کے جواز میں، کیوں باوجہ مفقود ہونے فو ایلا، اگین دونوں جو فو ایلا نہیں بن سکتا، کی نہیں بن سکتا، فو ایلا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس تو خیرہ اقیمہ سلچے اس تو خیرہ، اس تو خیرہ تے اوک تے ما قبل ساکن ہے انہیں تو متحرک سی تاں فوئلہ بنے تھے، تو فوئلہ بن دے نہیں پہ، پس وہ جو حرف علت کا قبل ہے ان دونوں میں وہ کون ہے، مضموم نہیں ہے، لہذا نہیں جائز ان دونوں میں مگر ایک ہی صورت کیڑی خالصہ، نہ کہ اے وجہ، آگے سمجھے۔ اچھا جی، اگر ہو فعل وہ فعل کے ارادہ کیا گیا اس کی بنا کا مفعول کے لیے، وہ فعل کیا ہو، فعل مضارع ہو، تو اندہ مجعول کے میں بننا ہے، ضمہ دیا جائے گا اس کے اول کو اور وہ حرف مضارعت ہے، جیسا کیا کیا گیا ماضی میں، ایک کیوں کرنا ہے، واسطے فرق کرنے کے مبنی للفاعل کے اور مبنی للمفعول کے، یعنی مضارع معلوم اور مجعول میں، اور فتح دیا جائے گا اس کے آخر کے یا ضریبوں سے، یکرموں سے، یستخرجوں سے وغیرہ۔ اچھا جی، وجہ اور ماض بنایا گیا مضارع میں آخر کا ما قبل کی، نہ کہ ماضی وجہ مکسور سی، وجہ ایسی کہ مضارع ثقیل ہے بنسبت ماضی کے، کیونکہ اندی سر تے پگ بھی ہے ہے کیڑی حروف تہن والی بزیادت حروف، اور فتح کیا ہے ایشا بس۔ اچھا جی، ماض نہیں اختصار کیا گیا کس پر، پاویں شروع نو حرف مضارع ضمہ دے دیو یا آخر دے ما قبل نو، اس لیے کہ اختصار آخر کے ما قبل کے فتح پر نہیں کافی اور نہیں فائدہ دے گا کس میں، کیونکہ پہلی فتح ہے، اور ضمے پر بھی اکتفا نہیں کافی، اس لیے کہ یہ فائدہ نہیں دے گا کس میں، وہ تو پہلے ہی ضمہ ہے تو مجہول کے میں بنے گا، سنیں تو نالے تھے التماس آ جائے گا، اس لیے دو میں کام کٹھے کریں گے تو تا مضارع بکھرے ہون گے، اول نو ضمہ تے آخر دے ما قبل نو فتح۔ اچھا جی، مسئلہ اور معتل العین، یعنی جب ہو مضارع وہ مضارع کے بنایا گیا اس سے مبنی للمفعول یعنی فعل مجہول، وہ کیا ہو، جیسے یقول اور تو بدل جائے گی اس میں عین یعنی حرف علت جو واقعہ کس کی جگہ، وہ بن جائے گا کیڑی شے، لہٰذا یک والوں سے کیا بنے گا، اور یبیاؤ سے یباؤ، اور یقالو اصل میں کیا تھا، یک والو تو یبیاؤ تھا، اصل اس کا یبیاؤ اور یقالو تھا، نقل کی گئی حرکت کس کی، واو اور یا کی، اور بدلایا گیا دونوں کو، جیسا کہ معلوم ہو گیا ہے علم منطق میں جیسا کہ منطق میں معلوم ہو گیا علم صرف میں جی۔ باقی نہیں مختص یہ صرف کن کے ساتھ بلکہ مزیدات بھی سارے میں، جی میں یختا یاروں سے، یونقاوا دو سے، یونقا دو وغیرہما کذالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی،
ہوں پڑھو المتعدی و غیر المتعدی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر فعل کی دو قسمیں ہیں فعل متعدی اور کیا کہجیے فعل دو قسمیں ہیں فعل متعدی اور فعل غیر متعدی فعل کی دو قسمیں ہیں فعل متعدی اور فعل غیر متعدی چلو جی فعل متعدی فعل متعدی اور غیر متعدی جی فعل متعدی اور غیر متعدی فعل متعدی اور غیر متعدی اگے فالمتعدی ما يتوقف فهمه على متعلق كضرب فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے اس کے متعلق پر ضرب زید امرن نا ضرب زید نال تعلق ہے ہن بن گیا متعلق امرن دا ضرب نال تعلق ہے یہ بن گیا متعلق جن بناؤتا میں ٹھیک متعلق دو میں ٹھیک جی کوئی رولا نہیں جی سنیں ہی تعریف کر فعل متعدی متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے متعلق پر جیسے کہ زارابا مثلا زارابا زید مارا زید نے تو جب تک مضروب نہیں ہونا پوری گل سمجھ کو نہیں آنی جملہ بن جانا ہے گل نہیں سمجھ آنی وہ زید کنوں مارے گا میں تو ٹور آج جی ابا زید بڑا کو کنوں کٹ ابا زید بڑا وہ مرنے آگا میں تو ماریا کنوں سو دس سے رولا کٹ جی جی آدھے نہیں لوکی جی اج ڈانگ نال بڑا کٹیا سو کنوں بس یہ نہ پوچھو کنوں کٹیا بڑا سو جی جی ہاں جی کیا کہ تعریف کر بھائی فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے اس کے متعلق پر جیسے زارا اب جب تک مفعول نہ آئے گا بات نہیں سمجھ آئے گی اگے جی پس فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے موقوف ہوتا ہے اس کا سمجھنا متعلق پر اور مفعول بھی پر یار رولا کڈو جیسے زارا با ہاں بے شمبا جی وہ فعل متعدی پس فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ موقوف ہوتا ہے سمجھنا اس کے متعلق اس کے کس کے متعلق پر جیسے ضربا بس فعل متعدی وہ فعل ضربا متعلق نہیں ہے ضربا فعل متعدی کی مثال ہے کہ مفعول جب تک نہ آوے سمجھ نہیں آنی جی موقوف ہوتا ہے اس کا سمجھنا متعلق پر جیسے ضربا وغیر المتعدی بخلافہ کقعد چلیں جی فعل غیر متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی پر موقوف نہیں ہوتا جی فعل غیر متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی پر متعلق مفعول بھی یار پر موقوف نہیں ہوتا غیر متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور پر موقوف نہیں ہوتا کسی اور پر موقوف نہیں ہوتا قاعدہ وہ بیٹھا بس پورا ہو گیا مانا جی وہ وکھرا ہے کیڑی شے تے بیٹھا کیوں بیٹھا ہو تو مفعول لہو فی وکھریاں نے گل مفعول بے دی ہے جی سمجھی تے اب اس کا معنی سمجھ آ گیا مفعول بے کی متعلق کی ضرورت نہیں اور فعل غیر متعدی متلبس ہے متعدی کے خلاف کے ساتھ جیسے قاعدہ اور فعل غیر متعدی متلبس ہے فعل متعدی کے خلاف کے ساتھ جیسے قاعدہ اونج نہیں جی فعل غیر متعدی متلبس ہے فعل متعدی کے خلاف کے ساتھ جیسے قاعدہ بس ہونے اشیاء پڑھ لو ہوں سمجھ آوے دی دھیان کرو بھائی علم جان اس بات کو کہ فعل یا متعدی ہے یا اس لیے وجہ اثر اس لیے کہ یا یہ کہ سمجھنا فعل کا موقوف ہوگا متعلق پر یا موقوف اول متعدی ہے جیسے زارابا صبر کیونکہ زارابا کا سمجھنا موقوف ایک شے پر کہ تعلق پکڑتی ہے اس کے ساتھ ضارب کی ضرب کٹ پئی کنوں ہے اور ثانی غیر متعدی جیسے
کیونکہ اس کا سمجھنا نہیں موقوف کسی شے پر کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ قائد کا غیر متعدی ہوتا جے متعدی تنا طریقیاں وچوں ایک نال اگر غیر متعدی نو کی کرنا ہوئے ایک طریقہ ہے کہ اگر وہ ثلاثی مجرد ہے تو اس کو باب افعال پر لے جاؤ یا باب تفعیل پر لے جاؤ تو وہ کیا بن جائے گا جیسے ذہب زید گیا تے اذهب تو زید میں زید کو تے فارح زید زید خوش ہوا فرحت زیدن زید کو خوش کیا اور تیسرا طریقہ ہے حرف جر کیا ذہب تو بے زیدن لے گیا میں ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ ان کا نور سنیں اگر ٹور والمتعدی والمتعدی یکون الى واحد کضربا وإلى اثنین کآطا وعلما وإلى ثلاثة کعالما ثلاثة کعالما اگر لگا چل وارا اوہ نابیر جڑے پڑھے نمی شاید کونی آگی وارا وانبا ونبا واخبر وخبر وحدث ہو بس فعل متعدی یا متعدی با یک مفعول ہوتا ہے یا متعدی با دو مفعول ہوتا ہے پھر اس کی دو قسمیں ہیں کہ دوسرا مفعول پہلے کا مصداقاً عین ہے یا دوسرا پہلے کا مصداقاً غیر ہے اور تیسری قسم ہے کہ فعل متعدی با سے مفعول فعل متعدی ہونے کے اعتبار سے تین قسم ہے یا چار قسم ہے فعل متعدی با یک مفعول ایک مفعول کو چاہتا ہے کس کو یا فعل متعدی ہے دو مفعولوں کی طرف پھر اس کی دو صورتیں دوسرا مفعول پہلے کا مصداقاً عین ہے یا غیر ہے دو ہو گئے سنیں اور یا فعل متعدی ہوتا ہے کدھر تین مفعولوں کی طرف ارشاد فعل متعدی تین قسم ہے تین قسم ہے یا متعدی ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ دو مفعولوں میں دوسرا پہلے کا مصداقاً عین ہے یا غیر ہے ایک قسمیں ہو یا گلاں ساریاں جی اور تیسری قسم کے فعل تاہت پتر میرا سوتا ہے میں تو استاد جی پڑھیا کہ مسئلہ ہو کہ مسئلہ متعدی ہو تین مفعولوں کی طرف سنیں اے ویکھ جیسے اکر فراغ فعل متعدی ہونے کے اعتبار سے تین قسم پر ہے کہ یا تو متعدی ہوگا ایک مفعول کی طرف یا متعدی ہوگا دو مفعولوں کی طرف پھر انہیں اس کی دو قسمیں دوسرا مفعول پہلے کا تیسری قسم ہے کہ پھر متعدی ہوگا تین مفعولوں کی طرف متعدی با یک مفعول ضرب زید امرا مارا زید نے متعدی با دو مفعول متعدی دو مفعول دوسرا پہلے کا غیر جیسے آتوا اور جتنے فعل اس کا ہم معنی ہیں کسوت وغیرہ جتنے فعل اس کے جو دو مفعول چاہتے ہیں اور دوسرا پہلے کا غیر ہے آتوا زید امران درہمن دیا زید نے امر کو درہم تے امر مصداقاً ہیں اور وہ فعل متعدی جو متعدی ہے دو مفعولوں کی طرف دوسرا پہلے کا مصداقاً عین ہوتا ہے وہ آگے افعال قلوب آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں افعال قلوب آ رہے ہیں کہ وہ متعدی ہوتے ہیں دو مفعولوں کی طرف اور وہ مبتدا خبر تے ہوندے نہیں تے مبتدا خبر مصداقاً کی ہوندے نے ایک ہوندے نے کہ دو ہوندے نے کمال ہے جی تو وہ سارے فعال قلوب وہ ہیں جو دو کی طرف متعدی ہوتے ہیں سنیں اور تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں اس عالمہ نو باب فعال تے لے جاؤ تو کی بن گیا عالمہ ایک تے ارا انبا نبا اخبارا خبارا حدثا اے مخصوص نے ست یہ تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں یہ تین مفعولوں کی طرف متعدی کیا کیا جی ایک مفعول کی طرف متعدی جیسے
متعدی جیسے ضرب زید عمرا، ہاں اور دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو اور دوسرا پہلے کا مصداقاً عین نہ ہو، غیر ہو، عین نہ ہو کہ پٹھا لفظ غیر ہو، جیسے آتا، اور جتنے فعل آتا کے ہم معنی مانا ہے جی آتا زید عمرا درہما، متعدی جو متعدی ہوتے ہیں تین مفعولوں کی طرف وہ عالمہ اور ارا اور انبا اور نبا اور اخبارا اور خبرا اور حدثا ہیں۔ او ویخ آتا نظر ہوتا بھی آتے تو زیدن درہمن جی تے علم تو زیدن، قائمن، اے مثال اول مثال ہے متعدی الی اثنین کی تے ثانی ان دو کا پہلے کا، غیر ہے اور مثال ثانی مثال ہے اس فعل کی جو متعدی ہے کدھر، دو کی طرف، اور دوسرا ان دو کا وہ پہلا ہی ہے اس میں کہ دونوں اس پر سچے آتے زید بھی ہو یہ تے قائم بھی ہو یہ عالم تو تے ارے تو بنا تاکہ پرسوں پڑے ہیں ار تو پھر کی بننا ہے ارے تو بننا ہے جی، رات گئی بات گئی جی، تو انبا تو اخبر تو خبر تو حدث تو یہ سارے کٹھے کر کے کیا تین مفعول انہوں نے باری باری نال لا دیو بھئی عالم تو زیدن امرن فاضلن، جنوایا میں نے زید کو امر کا فاضل ہونا، اجازت دی یخفش نے نال ہور دو وی ازنو تے اخالو الاخر افعال القلوب کیا سن ہے نہ کہ سمان ہے۔ اچھا جی سنیں جی ہون مانا کرو جی، اور فعل متعدی ہوتا ہے او تے مفعول لکھے ہوتا ہے متعدی ایک مفعول کی طرف جیسے ضربہ، یا نہ اور ہوتا ہے متعدی دو مفعولوں کی طرف جیسے آتا اور عالمہ، اور ہوتا ہے متعدی تین مفعولوں کی طرف جیسے عالمہ اور ارا اور انبا اور نبا اور اخبارا اور خبرا اور حدثا، اور فعل متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف جیسے ضربہ، اور متعدی ہوتا ہے دو مفعول کی طرف جیسے آتا اور عالمہ، اور متعدی ہوتا ہے تین مفعول کی طرف مفعولوں کی طرف مفاعل کی طرف جیسے عالمہ اور مفاعیل کی طرف، ہاں جی شامل مفاعیل کی طرف جیسے عالمہ اور ارا اور انبا اور نبا اور اخبرا اور خبرا اور حدثا، اور متعدی وہ نال موصوف لائن دے، اور فعل متعدی ہوتا ہے متعدی ایک مفعول کی طرف جیسے ضربہ، ایک اور ہوتا ہے متعدی دو مفعولوں کی طرف پھر دو قسمہ جی آتا اور عالمہ، اور ہوتا ہے متعدی تین مفعولوں کی طرف جیسے عالمہ اور ارا اور انبا اور نبا اور اخبارا اور خبرا اور حدث، او تے مثال دیتی سارے دی وہی مفعولها الاول کا مفعول آتیت، بس والثانی والثالث کا مفعول علمت۔ چلو جی یہ فعل عالمہ سے لے کر کون یہ جتنے تین کی طرف متعدی ہیں ان کا پہلا مفعول یہ آتیتو کے مفعول کی طرح ہے، ان کا پہلا مفعول آتیت کے مفعول کی طرح ہے، یعنی ان کا پہلا دوسرے دو کا غیر ہے، یا یوں کہہ لو کہ دوسرے دو پہلے کا غیر ہے، اور ان کا دوسرا اور تیسرا ان کا ایسے ہے جیسے علمتو کے دو مفعول ہیں، تو علمتو کے دو مفعول مصداقاً ایک ہوتے ہیں، اور جو تین کی طرف متعدی ہے ان کا بھی دوسرا اور تیسرا مصداقاً ایک ہوتے ہیں، پہلا آتا ہے تو کی طرح ہے یعنی غیر ہے، تے دوسرا تے تیسرا یہ ایسے ہی ہے جیسے باب علمتو کے دو مفعول ہیں آپس میں ایک ہیں۔ جی کیا کہ جی عالمہ سے لے کر حدثا یہ جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ان کا پہلا مفعول دوسرے تیسرے کا غیر ہے، تیسرے کا غیر، پامے ادھر آنکھو دوسرا تیسرا پہلے کا غیر ہے، اور دوسرا اور تیسرا مصداقاً ایک ہے جیسے مصداقاً ایک ہوتے ہیں، جیسے ایک بار پھر آخ دے یہ جو افعال تین مفعولوں کی طرف متعدی ہیں ان کا پہلا مفعول باب
बाब आता की तरह है। क्या मतलब है? दूसरे दो जो है यानी तीसरा और चौथा उनका चौथा नहीं है, दूसरा और तीसरा वह, तीसरा और दूसरा और तीसरा दूसरा और वो गैर है पहले का। वो गैर है पहले का। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅਲਿਮ ਆਲਮ ਤੋਂ ਜ਼ੈਦਨ ਅਮਰਨ ਫਾਜ਼ਿਲਨ, ਅਮਰਨ ਫਾਜ਼ਿਲਨ ਤੇ ਮਿਸਦਾਕਣ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी, और दूसरा और तीसरा ये आपस में मिसदाकन एक है, ये ऐसे हैं जैसे बाब अलिम तो के होते हैं। कि वो मिसदाकन एक होते हैं। और ये यानी अफ़ाल मुतअद्दिया आज हुन नहीं मफूल इनका पहला जैसे मफूल आता है तो का की मतलब है कलाम में बस जायज़ है हज़फ इसके अव्वल मफूल का, जैसा कि जायज़ आता है तो कि दोनों मफूलों में से जिसको मर्ज़ी हज़फ करें और जिसको मर्ज़ी रखें जी। तो यहाँ भी अव्वल को हज़फ करें बाकी दो को रखें, या सिर्फ अव्वल को रखें बाकी दो को। और सानी और सालिस अलिमतों के दो मफूलों की मिसल है। तो जिस तरह अलिमतों के दो मफूल बाकी कितनी बार कानून पड़े है, रखना है तो दोनों को, हज़फ करना है तो एक रवे तो एक ना होवे नहीं है जी, एक गड़बड़ जी। और ये मफूल इनका अव्वल जैसे मफूल आते तु का, और सानी और सालिस जैसे दो मफूल अलिम तो की। और ये मफूल इनका मफूल अव्वल मिसल मफूल आतईतु के है, और सानी और सालिस जैसे अलिमतु के दो मफूल। और देखो दरो फिल अहकाम में यानी उनकी तरह किस में बस जायज़ है तर्क उसके उनके मफूल सानी और सालिस का इकट्ठा और तिना दा, और नहीं इक्तिसार दो में से एक पर, जैसा कि नहीं इक्तिसार अलिमतों के दो मफूलों में से, इसलिए कि दो मफूल इन अफ़ाल के केड़े सानी और सालिस वो दोनों दो मफूल हैं बाब अलिमतों के, हकीकत में वही तो हैं। जैसे आलम तो अमरन खैरन ना से जी बग़ैर ज़िक्र करने किसके ठीक है, जनवाया मैंने किन्नू उनका ना नहीं लेना की जनवाया अमर का खैर उन्नास होना, और समझिए गल ते और ना कह तू आलम तो ज़ैदन अमरन बग़ैर ज़िक्र किसके उस हालस के बच्चा, और ना कह तू आलम तो ज़ैदन खैरन ना से बग़ैर किसके, इस तरह माना गलत हो जाएगा, माना गलत हो जाएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतअद्दी और गैर मुतअद्दी। और जब फारिग हुए मुसन्निफ़ रहमा फ़ेल के बयान से बेतबार उसकी, तो शुरू होते हैं उसके बयान में बेतबार उसके। पस फरमाया मुतअद्दी और गैर मुतअद्दी। ताअद्दी मसदर लुगत में माना है हद से तजावुज़ करना, इस्तिलाह में फ़ेल का तजावुज़ कर जाना फ़ाइल से किधर है मतलब है। बस फ़ेल मुतअद्दी वो होता है कि मौकूफ़ होता है उसका समझना किस पर, मुताल्लिक मखसूस पर, जैसा कि ज़रब ज़ैदुन अमरन, क्योंकि ज़रब मौकूफ़ है समझना उसका उसके, इसलिए कि ज़रब नहीं पूरी होंदी बग़ैर मज़रूब तो। तवज्जो करा जिवे वमिन ख़वासिही, फ़ेल मुतअद्दी के ख़वास में से एक निशानी बयान करते हैं। फ़ेल मुतअद्दी के ख़वास से है कि सही होता है ज़मीर का लुहूक, ऐसी ज़मीर जो लौटे गैर की तरफ उसके साथ, फिर उन्होंने नाल लाना जायज़ होता है। मसलन रअय तो हूँ देखा मैंने उसको, ठीक हो गया ना माना। ज़रब तो हूँ मारा मैंने उसको, कहते नाल लाओ मफूल दी ज़मीर सीगा वैद मुतकल्लिम बना के ते माना करो, ते ज़मीर लौटे किसी और वाल फैल वार ना लौटे ते माना ठीक होवे ते समझो की है। हाँ, और नहीं कह सकता तू कुम तो हूँ कात तो हूँ, क्योंकि इत माना बैठा मैं उसको माना नहीं, दोनों माना बैठा मैं उसको इत माना नहीं बनना। हाँ
مگر جب کہ ضمیر لوٹے کدھر. تو اب یہ مفعول مطلق والا معنی دے گی. بس صحیح ہے. اب لازم میں بھی کم تو ہو کا معنی ہے کم تو قیامن, کم تو قات تو قعودن, تو مصدر بن گئے بیٹھا میں بیٹھنا. اور صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ بنایا جائے اس سے صیغہ مجہول کا. کس کون؟ اے متعدی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے کیڑا صیغہ بنایا جائے, کیڑی شے دا؟ ماضی مجہول ہک دو تین ہیں جو, اور نہیں آتا مجہول کا صیغہ کیڑے فعل سی, اور نہ ہی اس سے مفعول بن دئی. ہاں حرف جر کی مثلا شورفا بھی تے غضب تو علی امرن فہو مغضوب علیہ, انج معنی پڑھنا ہے, اس تو بغیر نہیں معنی پڑھتا. ویسے غاضبہ کا معنی غضبناک ہوا. اور غیر متعدی بخلاف ہی ہے, یعنی غیر متعدی وہ فعل ہے, اور غیر متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ نئے موقوف اس کا سمجھنا. جیسے قعد زید, کیونکہ قعود نئی تعلق پکڑتا, سمجھنا اس کا کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ قائد کا قعود. فائدہ نمبر مڈو شڈوں ہے او جان اس بات کو کہ ہر وہ فعل, ہر وہ شے جو دلالت کرے, ہر وہ فعل جو دلالت کرے افعال تباہ پر, جو طبعی چیزیں ہوتی ہیں, اس معنی پر جو فعل دلالت کرتے ہیں, اس معنی پر جو مثلا کاروما وہ کرم والا ہے, شارفہ اسی طرح وہ آراز جو بندے کو لاحق ہوتے ہیں, ماردہ باریا خاراجہ طاہرہ ناجاسا, اور اسی طرح سارے باب جو فاولا یا فولو کے آتے ہیں جملہ تو پورا کرتے ہیں جو, اور اسی طرح ایک شعرہ یک شعروں کے جو وزن پر آتے ہیں, احرن جامع تدحرجہ یاتا, یہ سارے سجن غیر متعدی ہندے نے سارے. ایک بری آخ جی کہ وہ افعال جو دلالت کرتے ہیں تباہ پر, اور اسی طرح جو آراز لاحق ہوتے ہیں بندے کو, اسی طرح جو باب فاولا کے وزن پر ہے, وہ باب جو ایک شعرہ کے وزن پر ہے, ایک ہرنجام کے وزن پر, تدحراجہ کے وزن پر, یہ سارے اور بھی ہندے نہیں متعدی لازمی, لیکن انہوں نے پڑھ جانا کم جی. فائدہ فعل واحد کبھی ہوتا ہے مشترک, کس میں کا استعمال ہوتا ہے لازم بھی اور پہلے تو پریشان نہیں ہونا, کیونکہ بعض عربی فعل ہونے جڑے لازم بھی ہوندے نے تے. جاء زید آیا زید, جئت زیدن لایا میں زید کو, دونوں معنی ہوندے نہیں سنے ہی. تے واقفا وہ کھڑا ہوا, وقف تو میں نے اس کو کھڑا کیا, ناکاسا وہ کم ہوا, نکس تو میں نے اس کو کم کیا, زیادہ وہ زیادہ ہوا, زد تو میں نے اس کو زیادہ کیا. کنے آگے نہیں, جا ایک ناکاسا زیادہ, اچار تو پکاؤ, یہ چار ہیں, یہ متعدی بھی استعمال ہوتے ہیں. اگر مفعول کوئی نہیں تو پھر لازمی نے, تو جب مفعول ہے تو متعدی ایشا بس ہے جی. یہ انہیں نا بچی چیزاں پتہ ہوں تو فتح ہی ہیں جی. ویسے تو مفسر قرآن پڑھنے دل سارا نہ کرتا ہے جی, لیکن کم از کم کچھ عربی تو کوئی آندی ہوگی جی. فائدہ اخرى جب ارادہ کرے تو یہ کہ بنائے تو غیر متعدی کو, تو اس کے لیے تین طریقے ہیں. لانا حمزے کا اس کے, یعنی بنا تو فعل لازم ثلاثی مجرد کو کس سے, جیسے اذهب تو زیدن, کیا معنی یا اس کی تضعیف کر دے, یعنی اس کو باب تفعیل پر لے جا, جیسے فارح زید ان کو کدھر لے جا, کیا معنی. یا حرف جر کے ساتھ, یا جیسے ذهب تو, اے جڑا فعل جڑا حرف جر نال متعدی ہے, یہ مطلقاً افعال تے تفعیل تے چلا گیا تو مطلقاً ہو گیا ہے. تے اے جڑا ہے مطلقاً متعدی نہیں بلکہ متعدی بے واسطہ حرف جر ہے, بلکہ متعدی بس ختم ہو گئی گل. مسئلہ نمبر 9 جی,
اور جب ارادہ کرے تو یہ کہ بنائے تو فعل متعدی کو لازم اے بھی تو لوڑ پیندی ہے نا کہ متعدی نو لازم پہاڑ سر تو لائیے تو کہندے نے فتحول ہو پس پھر تو اس کو باب تفاول کی طرف اور باب تو وہ لازمی بن جائے گا متعدی نو انہ تے لے آؤ تو کی بن جائے گا لازمی بن جائے گا سنیں اے شاباش جیسے قطع تو شے کاٹا میں نے شے کو ایک ہی ہے متعدی ہے تقطع کاٹ کے شے لازم ان کاتا کاٹ کے شے ہاں کی ہو گیا ہوں مجرد متعدی ہے انہاں تے لے کے آیا تے لازمی ہو گیا سنی ہوں گل تے متعدی نو لازمی کرنے دا طریقہ ہے کتھے لے جو باب تفاول تے باب انفعال تے لازمی نو متعدی کرنے دا طریقہ افعال تے لے جو تفعیل تے لے جو ارتجال دے واسطے نال کر دے اے موٹا جا قانون اور متعدی ہوتا ہے متعدی کدھر ایک مفعول کی طرف جیسے ضرب زید اور متعدی ہوتا ہے کدھر جیسے آتا اور یعنی آتا ہے تو زیدن اور علم تو زیدن بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ کروے نے کیا اور لائے ہیں دو مثالیں کس کے لیے متعدی کے مفعولین کے لیے اشارہ بسوال ہے کہ دو مثالیں کیوں دیتیاں نے اشارہ کیا ہے کہ جو متعدی با دو مفعول ہے وہ دو قسم ہے ایک ان دو کا یہ کہ نہ ہو مفعول ثانی عین فلفل کا عین بس جائز ہوتا ہے اختصار دو میں سے جیسے آتا ہے تو زیدن درہمن کسو تو زیدن جبتن جبت زید کون ہے ہاں تو جائز ہے یہ کہ تو کہے کیا آتیت زیدن اور کسوت زیدن بغیر ذکر کرنے اس شے کے جو تو نے دی ہے اور جائز ہے کہ یوں کہے آتیت درہمن اور کسوت جبتن بغیر ذکر اس کے جس کو دیا ہے اے جائز ہے ایک قسم یہ ہو گئی دوسری ان دو کی یہ کہ ہو مفعول ثانی کیڑی شے عین کا لفظوں میں عین نہیں اس میں جس پر سچے آتے ہیں مصداقاً ایک ہے بس نہیں جائز اختصار دو میں سے ایک پر جیسے علم علم تو اور تخفیف نال علم تو نہیں علم اس لیے کہ یہ اصل میں کیا ہے تو لہٰذا مبتدا خبر مصداقاً اور کبھی ہوتا ہے فعل متعدی کدھر تین مفاعیل کی طرف اور اس کے ابن یا قلیلہ محصورہ ہیں اسی لیے فرمایا اور ادھر دھیان کرتے بڑی کم دی گل آ رہی ہے کہ فرمایا عالمہ جیسے عالم تو امرن فاضلن یعنی بنا دیا میں نے زید کو علم والا اس بارے میں کہ امر کی ہوئی فاضل امر بڑا فاضل نیڑے نہ جائی ہوں دے اور ارا کی یعنی ارائے تو امرن ان دا معنی بھی یہ عالم تو کیے ہوں سنو گل آندے نے اے جڑے دو لفظ نے نا کیڑے کیڑے عالم اور ارا یہ دو لفظ اصل ہیں تعدیت لا ثلاثت مفاعیل میں پہلی باری گل آئی جی اصل دو نے ہے جو کدھر متعدی ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ دونوں تھے کس سے جو متعدی تھے کدھر جب ان پر حمزہ آ گیا باب افعال والا مجرد تو مزید تے لے گئے تو پتہ اور متعدی بنا دیں جی سنیں ایک طریقہ ہے کہ متعدی با یک مفعول کو باب افعال پہ لائے تو متعدی با دو مفعول کو لائیں تو اے شاباش سے تو یہ اصل یہ ہے کیونکہ یہ تھے کس سے افعال قلوب سے متعدی تھے کدھر وہ علم تو رائے تو پھر کیا ہو گیا حمزے کے دخول کے ساتھ کیا ہو گیا یہ بس اصل دو اے نہیں اے جڑے سجن نہیں نا انبا ایک تے نبا تے اخبارا تے خبارا تے حدثا یہ افعال پانچ نہیں ہیں اصلاً کس میں کدھر اور بلا سارت اور نہیں ہیں حمزے کے سبب اور تضعیف کے سبب سے متعدی ہوئے سنیں بھی پہلے اس کے متعدی ہوں کدھر دو کی طرف پھر ادھر لائے ہوں تو کدھر کیا بن گئے ہوں بلکہ یہ متعدی ہیں تین کی طرف بلکہ باواسطہ مشتمل ہونے ان کے اعلام کے معنی پر ان سب کے اندر عالمہ کا معنی ہے ان کے اندر ہے تو لاحق کیے گئے بعض استعمالات میں عالمہ کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہوں ہے بعض استعمالات میں عالمہ کے ساتھ ان کو گل سمجھا جو پلا ہو جے
پس کہا جائے گا امبا تو نبا تو اخبر تو خبر تو حدث تو جڑا بھی نال جوڑو زیدن امرن فاضل سارے دا معنی اے وے کہ جنوایا میں نے زید کو امر کا. ہونا یہ افعال متعدیہ کدھر حکم ان کے پہلے مفعول کا مثل یعنی جائز حذف ان کے پہلے مفعول کا جیسے جائز حذف آپ ایک کے دو مفعولوں میں سے ایک ہے. ہر ایک کا بڑھ کے ہر ایک کا جائز ہے تو اس کا بھی جائز ہے حذف یعنی ان کے تینوں میں سے اول کو رکھیں ثانی دو کو حذف کریں اول کو حذف کریں ثانی دو کو رکھیں دونوں طرح ٹھیک ہے. اور ثانی یعنی مفعول ثانی اور ثالث یہ مفعول ثالث اس افعال سے ان افعال سے یہ مثل ہیں دو مفعول کس کے کیونکہ نہیں جائز اختصار دو میں سے جیسا کہ نہیں جائز اختصار علم تو کے دو مفعولوں میں سے جائز ہے ترک دونوں کا اکٹھا جیسا کہ جائز ہے ترک علم تو کے وجہ مفعول ثانی تے ثالث ان افعال جو تین کی طرح متعدی ہیں یہ دونوں اصل میں مفعول ہے کس کے حقیقت میں لہذا حکم ان کا ان کا بس کہہ تو عالم تو زیدن آمرن فاضلن تین مفعول رکھیں تیری مرضی تو جائز ہے تیری کلا زید رکھ باقی دونوں نسا دے جائے عالم تو کیا فقط دونوں مفعول حذف کر دے اور تو کہے عالم تو امرن فاضلن اے بھی جائزی کہ پہلا حذف کر دے سنیا اور یوں نہیں کہہ سکتا عالم تو زیدن کہ دوسرا مفعول حذف کریں پہلا اور تیسرا رکھیں اور یہ بھی جائز نہیں کہ عالم تو زیدن کہ پہلا اور دوسرا رکھیں تیسرا کہ اکثار کریں جی جیسا کہ حکم ہے باب علم تو کا جیسا کہ باب علم تو کا.